بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلیم اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں پروگرام گپ شپ لے کر حاضر. آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بہت ہی خاص مہمان ہیں اور یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اور ہمارے شہر قصور کا. یہ قصور سے چائنا گئے تو چائنا میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور اپنی اس محنت کے بلبوتے پر انہوں نے وہاں پر ایک کمپنی بھی رجسٹر کروائی اور وہاں پر پاکستانیوں کی خدمت کے لیے یہ کوشاں ہیں. یہ اسٹڈی اسپیئر ان کی کمپنی ہے, اس کے سی او بھی ہیں اور قصور میں بھی انہوں نے اپنا ایک آفس کھولا ہے. تو ان سے باقاعدہ طور پر میں پوچھتا ہوں آگے جو سوال جواب ہوں گے آپ کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے, آپ کے بچوں کا بھی. تو آپ اس پروگرام کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. کیسے ہیں آپ طلحہ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, آپ سنائیں. جی ٹھیک ہوں. چائنا میں کیسے خیال آیا آپ کو کہ چائنا میں جا کے اسٹڈی کرنی؟ چائنا میں دیکھیں نا, ایک تو بہت سیف کنٹری ہے سب سے پہلی بات. اس کے علاوہ جو ہے چائنا پاکستانیوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ دنیا میں جو ہے واحد کنٹری ہے جو جسٹ آپ کو بینگ اے پاکستانی آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں وہاں جب آپ چلے گئے جی جی تو آپ کی اسٹڈی ایز اے اسٹڈی ویزا لیا تھا, جی جی تو آپ کو کیا فوائد ملے وہاں جا کر؟ وہاں جا کے اگر اسٹڈی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چائنا کی جو ہے بہت اچھی اسٹڈی ہے. آپ کو وہاں پہ انٹرنیشنل ٹیچرز بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اور جو وہاں پہ جو اسٹڈی ہے وہ پریکٹیکلی ہے, نوٹ جو ہے تھیوریٹیکل. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چائنا میں ہی کیوں لوگ ایم بی بی ایس کرنے گئے تھے آپ؟ جی جی. تو چائنا میں کیوں ایم بی بی ایس کرتے ہیں؟ چائنا میں اس کی ریزن کچھ یہ ہے کہ اب پاکستان میں جو ہے ہر دفعہ اباؤٹ 2,50,000 اسٹوڈنٹ جو ہے انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں اور ان میں سے جو ہے پاکستان کے پاس جسٹ 4,000 سیٹس ہیں. تو باقی جو ہے اسٹوڈنٹس وہ ابروڈ کو موو کرتے ہیں اور جو سب کی پریفرنس ہوتی ہے وہ چائنا ہی ہوتی ہے. اچھا وہ چائنا میں ہوتی ہے, اوکے ہو گیا. لیکن چائنا اور پاکستان میں ایم بی بی ایس کا فرق کیا ہے, ڈفرینٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے اگر پرائیویٹ پاکستان کے جو ہے میڈیکل کالجز کی بات کرتے ہیں اور چائنا کے جو ہے میڈیکل کالجز کی بات کرتے ہیں, ایک تو پاکستان میں فی بہت زیادہ ہے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں, اور وہاں پہ جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں وہ جو ہے ان کی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, نوٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جو اسٹڈی وہ بھی کافی پریکٹیکل ہے اور وہاں پہ آپ کو سیم انٹرنیشنل ٹیچرز ملتے ہیں. جس طرح جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے پاکستان ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو جو ہے انڈین, پاکستانی اور جو ہے ڈفرینٹ کنٹری سے ملتے ہیں ٹیچرز. اچھا یہ ڈفرینٹ ہے. جی جی. فی کا بھی ڈفرینٹ ہے, اباؤٹ ہاف سے بھی کم ہے چائنا میں. آپ سے بھی کم ہے. اور وہاں پر سنا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ان کی کچھ سیٹس ایسی ہوتی ہیں ان کو پیسے میرے خیال فری میں بھی ہو جاتا ہے. جی جی یہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ہم ایم بی بی ایس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے ہائی نین میڈیکل یونیورسٹی, تو اس کے ہم جو ہے آفیشیل ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو اس میں جو ہے اباؤٹ 20 سیٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس ہر ایئر میں. جو اچھے اسٹوڈنٹ جن کی جو ہے پرسنٹیج 80 سے ابو ہے اور جنہوں نے اینٹری ٹیسٹ دیا ہوا ہے, پاس کیا ہوا ہے, ہم ان کو جو ہے فلی فنڈیڈ پہ ایم بی بی ایس پہ ایڈمیشن کروا کے دیتے ہیں فری آف کاسٹ. نہیں آپ کروا کے دیتے ہیں, آپ تو خود اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیسے کروا کے؟ جو آپ نے یہ کمپنی بنائی اس لیے بنائی؟ ہاں جی بالکل. وہ ذرا تفصیل بتائیں نا. جی بیسیکلی آئی ایم دا سی ای او آف اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر. میں یہ کمپنی اباؤٹ 2 ایئر سے زیادہ جو ہے مجھے ٹائم ہو گیا, میں چائنا میں اس کو رن کر رہا ہوں. جی. اور اس میں نہ صرف ایم بی بی ایس بلکہ بی ڈی ایس, اس کے علاوہ بیچلر میں جتنے بھی پروگرام ہیں وہ فارمیسی, نرسنگ, یا اس کے علاوہ آپ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, میکینیکل, اس کے علاوہ کوئی بھی انجینئرنگ ہے وہ میرے پاس ہر کوئی جو ہے نا, آئی ایم ڈیلنگ مور دین 30 یونیورسٹیز. اوکے. جی جی. اور اس کے علاوہ ماسٹرز, پی ایچ ڈی جو ہے میں سب کو ڈیل کر رہا ہوں. بڑی بات ہے, آپ اتنی چھوٹی عمر میں پہلے تو آپ خود جا کر اسٹیبل ہوئے وہاں. جی جی. اس کے بعد آپ نے خدمت خلق کرنے کا بھی کہا کہ میں چلو اپنے پاکستانیوں کے لیے کچھ کروں. جی جی یہی بات ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچا کہ میں قصور کے لوگوں کے لیے کچھ کروں؟ ظاہری بات ہے, قصور کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں تو جو پہلا حق کو قصور کا ہی ہے. اچھا تو قصور میں آپ نے آفس کہاں پہ بنایا؟ قصور میں ہمارا آفس جو ہے کمال چشتی دربار کے پاس ریان میڈیکل کمپلیکس کے اندر ہے. اچھا اس کے اندر ہی ہے. جی جی. تو وہ میرے خیال میں میڈیکل کمپلیکس بھی آپ کا اپنا ہی ہے؟ جی جی الحمدللہ. جس پہ ہی ہے. جی جی. اچھا تو اب تک وہاں پہ آپ نے آپ کی کیا کارکردگی ہے, اب تک کتنے اسٹوڈنٹ کو آپ نے جو پروموٹ کیا ہے؟ جی جی مور دین 150 جو ہے اسٹوڈنٹس کو ہم نے ماشاءاللہ پروموٹ کیا ہے, ناٹ اونلی فرام پاکستان بٹ آلسو فرام ڈفرینٹ کنٹریز. اوکے. اچھا تو اتنی چھوٹی عمر میں تو حیران ہوں طلحہ کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام کر دیا. تو میں یہ کہنا یہ صرف چاہ رہا تھا کہ وہاں اگر جاتے ہیں, ہاں جی, خاص کر کے پاکستانی بچیاں, جی جی, ان کے لیے کیا وہاں پر سیفٹی کتنی؟ سب سے پہلے اس بات پہ جو ہے نا, چائنا میں اگر سیفٹی کے حوالے سے بات کریں کہ سیفٹی مردوں کو بھی اگر آپ لیتے ہیں نا, مردوں کی ایگزامپل بھی, تو چائنا میں اس طرح ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا. چائنا میں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے, اور خاص کر کے فورنر کے لیے.
اچھا اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ جب میں فرسٹ ایئر تھا تو میں رات کے 3 بجے جو ہے ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا اور آئی واز آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی. اوکے. تو میرے پیرنٹس نے کہا بیٹا 15 جاؤ, جو ہے رات کے 3 بج گئے. میں نے کہا انہیں, میں نے جو ہے بیک کیمرہ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیے میری کلاس کی لڑکیاں یہ بھی گھوم پھر رہی ہیں. مطلب چائنا از ویری سیف, ناٹ اونلی فار گرلز بٹ آلسو فار بوائز. اوکے, تو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کے ان ماں باپ کو, ان والدین کو جو یہ سوچ کر نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں کہ چائنا میں واقعی سیفٹی ہے؟ جی بالکل. آپ جو ہے سوشل میڈیا کو لے لیں, چائنا میں جو کرائم ریشیو ہے دنیا کے دوسرے بہت سے ممالک سے بہت کم ہے. چائنا میں جو ہے ایک بہت ہی سیف کنٹری ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے وہاں پہ جو ہے اباؤٹ 3 ایئرز ہو گئے ہیں. آپ کی اسٹڈی کے کتنے سال رہ گئے؟ میرے ابھی 2 ایئرز ہیں, کیونکہ چائنا میں MBBS 6 ایئرز کا ہے. 6 ایئر کا. اسپیشلسٹ کس چیز میں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ MBBS اس کے بعد کریں گے. اوکے. اچھا, مجھے یہ بتائیں حلال فوڈ کے بارے میں بتائیں. جی, حلال فوڈ کے آپ کے پاس کافی آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے آپ کو جو ہے انہوں نے کچن اویلیبل کیا ہوتا ہے, آپ خود اپنا جو ہے سامان پرچیز کر کے کوکنگ کر سکتے ہیں جیسے پاکستان میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے مسلم جو ہے لانچو لامین کے نام سے جو ہے نا مسلم ریسٹورینٹس ہر جو ہے سٹی میں موجود ہوتے ہیں, آپ وہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے آپ کو میس مل جاتا ہے حلال, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, وہ یونیورسٹی کے اندر بھی ہوتا ہے؟ جی جی بالکل. ویسے تو آپ کو دیکھ کر وہ ہوتا ہوگا نا کہ وہ جو کھاتے ہیں, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا. جی, جس طرح دیکھیں نا جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے حلال فوڈ سیپریٹ سے اویلیبل ہوتی ہے, اور جو دوسرے چائنیز ہوتے ہیں ان کے لیے سیپریٹ. چائنیز تو مخصوص چیزیں کھاتے ہیں نا, وہ تو ہم جو نہیں کھاتے وہ لوگ. ہاں جی, وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو وہ حلال اس لیے کہا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ چائنا میں معیار تعلیم کیسا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. چائنا میں اور اگر پاکستان میں کمپیریزن کیا جائے تو چائنا جو ہے پاکستان سے تعلیم کے لحاظ سے بہت آگے ہے. جی. اب دنیا میں دیکھا جائے تو دنیا میں ابھی تک جو ہے روبوٹک انجینئرنگ کو ڈسکور کرنے والا چائنا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف انہوں نے ڈسکور کیا, وہ بچوں کو مطلب اتنی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس, وہ فری پڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اسٹیپن بھی دے رہے ہیں پر منتھ. اچھا جی. اچھا, یہ جو فری میں پڑھا رہے ہیں, ہاں جی, اور پیسے بھی دے رہے ہیں, ہاں جی, پر منتھ دے رہے ہیں؟ جی جی پر منتھ دے رہے ہیں. پاکستانی جو ہے 40,000 سے لے کے 60,000 تک, یہ بیچلر کی بات ہے. اگر ہم ماسٹر میں لے کے چلتے ہیں تو ماسٹر میں اسٹوڈنٹ کو پر منتھ 1,20,000 پے کر رہے ہیں, اور PhD میں 1,40,000. واہ واہ, یہ تو بڑا اچھی آپشن ہے. یہ ہر ایک کے لیے تو نہیں نا ہوتی. نہیں, یہ مارکنگ پہ نہیں, یہ جو ہے سب کے لیے ہے. یہ سب کے لیے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستانی بچے چائنا میں اتنے کم کیوں جاتے ہیں, کیونکہ پاکستانیوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. جو وہ جسٹ جاتے ہیں MBBS کے لیے, یا بہت کم ہے جو BDS کے لیے چلے گئے. اچھا, ایک سوال مجھے ابھی ذہن میں آیا جو مجھے پہلے کرنا چاہیے. جی جی. لینگویج پرابلم. سب سے پہلے آپ کو چائنیز سیکھنی چاہیے. چائنیز دیکھیں نا, آپ اگر کسی بھی ہم کنٹری کی بات کرتے ہیں, ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں تو آپ جرمنی میں جاتے ہیں تو آپ کو جرمنی فرانسیسی سیکھنی ہے, فرانس میں جاتے ہیں. اوکے. جب آپ لوکل لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے نہیں, یہاں پر تو لازمی ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل کوئی میڈیکل کا فیلڈ ہے, لائک میرا MBBS ہے, تو اب ہمارے لیے جو ہے چائنیز جو ہے نا پڑھنا لازمی ہے, تاکہ ہم نے آگے پیشنٹ سے بات کرنی ہے تو ہم جو ہے اس کو ڈیل کر سکیں. اگر ہم انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بچوں کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے چائنیز لینگویج سیکھیں. اچھا, وہ لازمی نہیں, وہ لازمی نہیں ہے. اچھا, یہاں سے آپ اگر آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ ملتے ہیں, جی جی, جو بات آپ نے کی کہ وہ 1 لاکھ کے قریب 1.25 لاکھ کے قریب بچوں کو ملتا ہے اور اسٹڈی بھی ہوتی ہے, بالکل, وہ کس کیٹیگری کے بچے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں؟ یہ ذرا اویئرنیس دیں. جی جی, یہ سب سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں بیچلر کی. بیچلر میں اگر ایک اسٹوڈنٹ کے مور دین 80 یا 80% مارکس ہے نا, تو اس کو مطلب یہاں سے جس نے گریجویشن کی ہو, ہاں جی, وہ گریجویشن کر کے اس کے پاس کتنے % مارک ہونے چاہیے؟ اگر گریجویشن اس نے کی ہے تو اس کا جو ہے ایٹ لیسٹ CGPA جو ہے 3 ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے مطلب 3 ہوگا تو آگے ہمارا کام ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں, تو ہم اگر 1 مہینے تو ہم دوسری اچھی یونیورسٹی میں جو ہے نا بچوں کو اسٹیپن لے دیتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے, بریک کا ٹائم ہو گیا. السلام علیکم. ایڈنس کنسلٹنٹ سے ڈاکٹر تیمور علی احمد. ایڈنس کنسلٹنٹ ورکنگ سنس 28 ایئرس. ہم لوگ 28 سال سے کام کر رہے ہیں. ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قصور میں, شہر قصور میں اپنی برانچ انوگریٹ کر لی ہے. ہم ان 28 سالوں میں کینیڈا ٹو نیوزی لینڈ تمام کنٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس اور ان کی سکسیس سٹوریز ہمارے انسٹا پہ اور ہمارے ڈفرینٹ چینلز پہ اویلیبل ہیں. قصور کے ڈائریکٹر ہمارے حافظ مختار صاحب ہیں, اور یہ قصور برانچ کو آپریٹ کریں گے. اب آپ کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے. قصور اور اس کے جتنے بھی اضلاع گرد و نواح کے لوگ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایڈنس کنسلٹنٹ سے اپنی سروس لے سکتے ہیں. تھینک یو.
کہ یار اگر مچھلی قصور کی اور مزیدار نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آج نے آپ کا بھائی آپ کو دکھانے لگا ایسا مچھلی والا پوائنٹ جنہوں نے آپ کے گھر والوں کی تمام قسم کی ٹینشن اور پریشانی بالکل ختم کر دی ہے. اور یہ ہے قصور کا سب سے فیمس بلال قصوری فش والا. تو یہ بھائی سب سے پہلے مچھلی کو لیتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں, دھوتے ہیں, پھر نمک لگا کے 3 سے 4 دن کے لیے فریزر میں برف ڈال کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر اس کو 3 سے 4 دن برف میں رکھنے کے بعد اس کے لیے اسپیشل قسم کا قصوری مسالہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو لگا کے اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے. تو یار مجھے ان کی ایک بات بہت ہی زیادہ کمال کی لگی, آپ کو ریڈی کے ریٹ میں کسی اچھے ریسٹورینٹ کو ٹکر دیتے ہوئے مسالہ لگی مچھلی فراہم کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی شاپ آپ کو ملے گی مین مچھلی منڈی ڈاکٹر میجر تعلق کی شاپ کے بالکل ساتھ. اگر بلال بھائی ہے تو پھر بھی آپ نے مچھلی لے کے مسالہ کیوں لگانا ہے, یہ ساری ٹینشن اب آپ نے بلال بھائی پہ چھوڑ دینی ہے. بھیا ان کی مسالہ لگی مچھلی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ کمال کا ہے. ویلکم بیک ناظرین, گپ شپ میں میرے ساتھ طلحہ موجود ہیں. طلحہ بلکہ وقفے سے پہلے ہم باتیں کر رہے ہیں طلحہ کہ قصور کے لیے آپ یہاں پر آئے, آپ نے یہاں پر اپنا ایک سسٹم بنایا. تو میں آپ سے یہ سوال اگلا یہ کرنے لگا ہوں کہ قصور کے لوگوں کے لیے آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں, ان کو کیا بتائیں گے اگر یہاں سے کسی بچے نے کسی بچی نے وہاں جا کر MBBS کرنے جانا ہو, اس کے لیے اسے کیا کیا چیزیں درکار ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں جو ہے قصور یا پورے پاکستان کے عوام کی بات کی جائے تو ان کے لیے جو سب سے خوبصورت تحفہ ہے وہ میں ہائینین میڈیکل یونیورسٹی لے کے آیا ہوں. ہائینین میڈیکل یونیورسٹی میں جو ہے میرے پاس اراؤنڈ 20 سیٹس اویلیبل ہیں جو ہے فری MBBS کی. تو جس اسٹوڈنٹ کے 80 یا اس سے زیادہ مارکس ہیں تو ان کے لیے فری ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو زیادہ لمبے چوڑے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. چائنا کا ویزا جو ہے 100% سکیور ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے جسٹ اپنا پاسپورٹ اور اس کے علاوہ اپنی ٹرانسکرپٹ, میٹرک, FSC کی اور جسٹ یہ چیزیں آپ کو چاہیے جو ہے ایڈمیشن کے لیے. جی اچھا, یہ تو ہوگی بات. ان کو کتنے پیسے درکار ہوں گے بیسک؟ جی اگر ایک بات کریں MBBS پاسپورٹ بنوا لیا ہے. ہاں جی, پاسپورٹ بنوا لیا, داخلے کے کوئی پیسے ہوتے ہیں؟ اگر دیکھیں نا دو ایسی چیزیں میں نے ایک آپ کو بتائی, ایک فری MBBS وہ تو فری آف کاسٹ ہے. اگر جو دوسرے MBBS پہلے آپ مجھے فری میں بتائیں, فری کے بارے میں. فری میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہوتا ہے چائنیز. فرسٹ ایئر جو ہے چائنا میں MBBS کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں چائنیز پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ایئر میں جو اسٹوڈنٹ ہے جو صرف چائنیز کی فیس ہے نا وہ پے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سے جو ہے نیکسٹ اس کا جو 5 ایئر کا MBBS ہے وہ فری آف کاسٹ ہے, اسے جو ہے کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چائنیز فیس کتنی ہے؟ چائنیز جو ہے وہ 10 لاکھ کے پاس. پاکستانی؟ جی. اچھا. تو اس کے علاوہ مطلب آپ دیکھیں کہ 10-15 لاکھ میں ایک بچے کا سر MBBS ہو رہا ہے. اور پاکستان یہاں پر تو میرے خیال میں 50 سے اوپر چلا جاتا ہے. یہاں پر سر جو 1 ایئر کی فی ہے وہ 25 لاکھ پلس ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 کروڑ 25 لاکھ پلس پاکستان میں جاتا ہے. اوہ اچھا. جی. تو اس کا تو کچھ بھی نہیں, پھر 10 لاکھ تو کچھ نہیں, وہ فری ہے. یہی چیز وہ یک مشت دینا پڑے گا اس کو؟ نہیں, اس میں جو ہے ڈفرینٹ ہے. جب آپ نے اپنا پروسیس اسٹارٹ کرنا ہے, آپ نے جو ہے 5000 یوان کے ساتھ جو پاکستان 2 لاکھ بنتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہمیں ڈاکومنٹس بھی دینے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کا ایڈمیشن نوٹس آ جائے گا, آپ کی اسکالرشپ کا نوٹس آ جائے گا, تب آپ نے جب ویزا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے بقیہ رقم دینی ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ جو 2 لاکھ انہوں نے دیا ہے تو اس کا اسکالرشپ نہیں آتا اگر؟ جی یہ ہماری وارنٹی ہے کہ جو ہے اسٹوڈنٹ اگر ایلیجیبل ہے, اس کے مارکس اچھے ہیں, ہم پہلے جو ہے ڈاکومنٹس دیکھ کے پھر ہی اس کا اپلائی کریں گے. اور اس کے بعد ہم اس چیز کی وارنٹی دیں گے کہ ہم جو ہے اگر نہ کر سکے تو منی بیک گارنٹی ہوگی. جی وہ فلی جو ہے ریفنڈ ہے. اوکے, یہ میرے مائنڈ میں ایک سوال تھا کہ میں اگر اپنے بچوں کو بھیجوں تو وہ جو سوال لوگوں نے کرنے وہ میں کیوں نہ کروں. ہاں جی بالکل, کوئی شک نہیں. اچھا, اب اگلا سوال یہ جی کہ یہاں سے آپ نے بتا دیا جو اسکالرشپ پہ نہیں جانا جنہوں نے, ان کے لیے کیسے؟ وہ اسٹوڈنٹس اب دیکھیں اسکالرشپ میں جو ہے بہت کم جو ہے سیٹس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے سیلف فائنانس پہ جاتے ہیں, جیسے میں خود بھی سیلف فائنانس پہ ہوں. ان کا خرچہ کتنا ہوگا؟ جی اس میں جو ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز کی رینکنگ پہ ہے. تو اب دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا پر یہ پاکستانی جو ہے اگر پیسوں میں بات کی جائے تو 8 سے 10 لاکھ فیس بنتی ہے, جو کہ بہت ہی معقول رقم ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. 1 ایئر؟ ہاں جی جسٹ 1 ایئر. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے مارکس اچھے لیتا ہے تو اس کو 10 لاکھ پر ایئر جو ہے اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے. مطلب وہ فری پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا, اس کے بعد 5 سال کا ادھر 6 سال کا ہے وہاں پہ 6 ایئر کا. اس طرح کے 1 ایئر آپ کو لینگویج پڑھنی پڑتی ہے اور 5 ایئر آپ کا MBBS کا ہوتا ہے. یہاں آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے, آپ نے جو آفس بنایا جی کمال چشتی کے ساتھ, جو آپ کا اپنا ہاسپٹل اس کے اندر ہی, جی وہاں پہ آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں لوگوں؟ بیسیکلی یہاں پہ تو فادر بھی ہیں, بردر بھی ہیں, انہوں نے بیسیکلی بچوں کو جو ہے پوری کنسنٹریشن دینی ہوتی ہے. اب بقیہ سارا کام میرا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آفس میں آئیں, یا اگر آپ نہیں بھی آ سکتے آپ جسٹ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں تو میں آپ کو گھر بیٹھے جو ہے ایڈمیشن دلوانا میرا کام ہے. بچہ جو ہے گھر بیٹھے وہ چائنا میں جائے گا, اس چیز کی وارنٹی ہے. یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا سکوپ ہے. ہاں جی. اچھا, ادھر اگر کوئی بندہ ہے بچہ کو جا کے یا بچی جا کے MBBS کرتی جی
تو جاب کے بھی ادھر چانسز ہیں؟ جی ایک تو یہ کہ چائنا میں بھی جاب کے چانسز ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پلیب، USMLE، AMC، اور آپ جو ہے ورلڈ کا ہر ایگزام دے سکتے ان ہیں۔ کا معیار کیسا ہے یونیورسٹی کا جو ادھر ہے؟ اب جو چائنا کی اگر بات کی جائے میڈیکل کے فیلڈ کے لحاظ کیا سے، وہ جو امریکہ، انگلینڈ، ہاں جی، یورپ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو؟ جی جی بالکل۔ اچھا، ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں وہ ریکگنائز ہیں، یونیورسٹی جو ہے امریکن یونیورسٹیز سے بھی، UK کی بھی، امریکن بھی، اس کے علاوہ نیوزی لینڈ جو ہے ایچ اینڈ ایوری جو ہے نا کنٹری میں آتے ہیں، اور جو ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو چائنا کی یونیورسٹی ہے وہ ٹاپ 2000 میں ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہاں جی، اچھا، اب آخر میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں بات، جی جی، کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہاں جی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ کیسا رہے گا لوگوں کے لیے؟ کیا اب تک قصور کے کچھ لوگوں نے، ہاں جی، آپ نے 150 قریب مجھے بتایا، ہاں جی، ہاں جی، رابطہ مسلسل کر رہے ہیں لوگ؟ جی جی بالکل، مسلسل کر رہے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی بات کی کہ باجوہ صاحب جو ہے نا قصور کے لوگوں کی یا پاکستان کے لوگوں کی بات کی جائے تو اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے، اور خاص کر کے چائنا میں، چائنا کے بارے میں بالکل، کیونکہ چائنا میں جو آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں وہ چائنیز لینگویج میں اوپن ہوتی ہے، تو وہ کیا پڑھے آؤں ہاں جی بالکل یہ اس چیز طرح ہی کہتے ہیں وہ، کیا تھوڑی سی بول کے دکھائے مجھے۔ اگر میں اپنا انٹروڈکشن کرتا ہوں، واشر طاہا، واشر پاشا تھارن، میں نے یہ کہا کہ میں طلحہ ہوں اور میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑی مشکل لینگویج، تو ہم کیسے، وہ تو ہاں جی، اس طرح لکھی ہوتی جیسے کوئی سویٹر کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے بالکل، وہ اس کا میرے یہاں حروف تہجی نہیں ہوتا، ہاں الفابیٹ جی، نہیں ہوتا، اس میں الفابیٹ نہیں ہوتا، اس میں کریکٹرز ہوتے ہیں، آپ کو کریکٹرز یاد کرنے پڑتے ہیں، تو تھوڑی ٹف لینگویج ہے، ٹف ہے، لیکن جب آ جاتی تو اصل میں فارمولا ہوتا ہے نا ہر چیز کا، وہ آپ کے پاس آ گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل، جیسے ہندی ہمیں عجیب لگتی، ہاں جی کوئی شک نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سٹارٹ کر لیں گے نا، اب فار ایگزامپل میں نے کمپنی سٹارٹ کیا، میرے پاس جو ہے مسلسل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اور جب ان کو اویئرنیس ملتی ہے نا تو اسٹوڈنٹ خود بخود جو ہے نا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا جانا چائنا میں اسٹڈی کے لیے۔ نہیں بڑی اچھی بات، اب تو میرا بھی دل کر رہا ہے میں اسٹوڈنٹ بن جاؤں، جس طرح مجھے بتا رہے ہو۔ ایک تو حلال فوڈ ہے ناظرین وہاں پہ، ہم تو یہ سوچ رہے وہاں ڈڈو شڈو کھانے پڑتے ہیں، لیکن کافی زیادہ چیزیں مجھے طلحہ نے بتائی ہیں۔ طلحہ اور کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں جو مجھ سے سوال نہ ہو سکا ہو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، آپ کو یہ فری ہینڈ ہے۔ جی جی، اس میں آپ کو میں جو ہے بتاتا ہوں کہ جو پیرنٹس جو سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں وہ بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اب بچوں کے اوپر انہیں ہوتا ہے کہ بچے خود سروائیو کر سکتے ہیں، تو چائنا کی اگر بات کی جائے تو چائنا میں جو ہے بچوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے، اور جو ہماری کمپنی ہے جب بچے کا جو ہے موسٹلی جو ایجنٹس باجوہ صاحب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے بچے کا ایڈمیشن نوٹس نکلوا دیا، ایڈمیشن ہو گیا، ویزا لگ گیا، جب وہ چائنا میں جاتے ہیں نا اب آگے سے ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پیرنٹس کو تب ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہاں سے پیرنٹس کو کال کر رہا ہوتا ہے، ایجنٹس کو کر رہا ہوتا ہے، ایجنٹس ریسیو نہیں کرتے۔ اب جو ہماری کمپنی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کا شروع سے لے کے آپ کو یونیورسٹی پہنچا کے جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی تب ہم آئیں گے، اور بچہ جو جب سیٹسفائیڈ ہو جائے گا تب ہمارا کام ختم ہوگا، اور نوٹ تب ختم ہوگا ہمارا نیکسٹ 5 ایئرس تک چلتا رہے گا جب تک بچے کی ڈگری نہیں آنی۔ اوکے اوکے، جی جی، تو اس میں جو ہے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بیچلر کے کورسز ہیں انجینئرنگ کے، اس کے علاوہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، وہاں پہ فارمیسی آپ کو فری آف کاسٹ مل جاتی ہے۔ اچھا جی بالکل، یہ تو بڑی بات ہے ہاں جی کوئی شک نہیں، فارمیسی وہاں پہ؟ ہاں جی بالکل، اور ایک بچے کے 60% نمبر بھی ہیں وہ پاکستان۔ یہاں تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یار، یہاں پہ فیسز بہت زیادہ ہیں، اگر وہاں پہ بچے کے 60% یہاں پہ نمبر ہے نا تو بچے کو جو ہے فارمیسی تو فارماسسٹ کو ملتی، بالکل، فارماسسٹ وہ ہو چکا ہوتا ہے تب تک وہ، نہیں فارماسسٹ بننے کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، جو ہے BS فارمیسی میں، ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ بچے کے 60% سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فارماسسٹ ادھر بننے جا رہے ہیں تو کیا وہ ڈگری لے کر ادھر بنا فارمیسی کھول سکتا ہے؟ ہر چیز ان کی ڈگری اور پاکستان کی جو ڈگری ہے وہ ایکول ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں، اور وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان کی رینکنگ پاکستان کی یونیورسٹیز سے بھی اچھی ہے۔ اچھا اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی۔ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ بتائیں مجھے، ادھر منہ کر کے کوئی میسج دے کیمرے کے سامنے لوگوں کو اویئرنس دیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے ہماری ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ جو ہے میرے نمبر پہ آپ ٹیکسٹ کریں، نمبر آپ کو نیچے ایڈ پہ دے دیا جائے گا، تو کوئی بھی ایشو ہے آپ جو ہے بلا جھجک جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ طلحہ، آپ تشریف لے کے آئے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی آپ کو بٹھاؤں گا، ادھر ہی ابھی آپ کتنے عرصہ ہیں؟ ابھی میں جو ہے کوئی 10-15 ڈیز یہاں پہ ہوں، تو پھر میں چلو میں کوشش کروں گا ایک پروگرام آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ ضرور۔ ناظرین، طلحہ کی باتیں آپ نے سنی، بہت انٹرسٹنگ باتیں تھیں۔ اتنی زیادہ فیسلٹیز جو ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ دے رہی ہیں جو پاکستان کو دینی چاہیے اپنے بچوں کو، لیکن چائنا میں مل رہی ہیں۔ تو چائنا ہمارا ایک دوست ملک ہے، بہت اچھا دوست ہے چائنا، ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے۔
تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اس کو چیک کریں بچے کو، طلحہ کو، اور اپنے بچوں کا فیوچر آپ برائٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے انشاءاللہ۔ اب پھر کسی نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔